الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. اس سے پہلے کی آیتوں میں بخیلی اور کنجوسی اور اس قسم کی دیگر بری خصلتوں سے بچنے والے انسانوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اپنے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا حق تصور کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، جو لوگ آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ حق کی گواہی پر قائم و دائم رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں باعزت طریقے سے داخل کیے جائیں گے. ایسے لوگ دنیا میں بے صبرا نہیں بنتے اور ناشکرا نہیں بنتے. نعمت ملتی ہے تو مومنوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو مومنوں کو صبر کرنا چاہیے. دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، صبر کریں گے تب بھی اور شکر کریں گے تب بھی اللہ کی جانب سے بہتر بدلہ ملے گا. ایک پہچان قرآن نے بتلائی ہے جس کی شروعات نماز کی مداومت سے اور جس کا اختتام نماز کی محافظت سے ہے. جن کے اندر نماز پڑھنے پڑھانے اور اس کی خاص رعایت کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ انسان صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے. آگے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کے اس طریقہ کار کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے پر کچھ لوگ تو قرآن سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے آتے ہیں. اہل ایمان کا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو بڑے ہی خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو. تو مومنوں کا طریقہ ہوتا ہے قرآن کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننا. جبکہ کافروں کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو، چلا چلی کرو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو جائے، ان کی آواز دب جائے. مطلب جو انسان قرآن و حدیث کی آواز کو جس اعتبار سے بھی دبانا چاہے وہ انسان کفار و مشرکین کے نظریے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جو انسان کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگاتا ہے اور گوش ہوش سے سنتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے. قرآن نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک تو خود پڑھتے تھے، ڈائریکٹ قرآن پڑھ رہے ہوں، یا تہجد گزاری میں تہجد کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہو، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں،
اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہوں، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا رہے ہوں، تو مومنوں کی تعداد اگرچہ کم ہوتی تھی وہ سننے کے لیے تیار ہوتی تھی، البتہ غیر مسلموں کی جانب سے جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے رسول کی آواز کو دبانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِئِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی گروہ در گروہ، قرآن کو سننے کے لیے نہیں آ رہے تھے، قرآن کو سننے کے لیے آتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ ہر چہار جانب سے لوگوں کا اندیہ یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر قرآن کو دبا دیں گے، قرآن کی آواز اونچی نہ ہونے پائے، یا تو ہم لوگ چلا چلی خوب کریں یا بظاہر ان کو روکنے کی کوشش کریں، اس طرح ان کی آواز دب جائے گی، ہماری آواز بلند ہو جائے گی۔ تو یہ کفار کا مشغلہ بتلایا گیا۔ آپ دیکھیں گے اللہ لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے، مسجد سے اگر اذان ہوتی ہے تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے، لیکن دوبارہ اذان دے دی جائے تو آدمی چلا چلی کرنے کے لیے، کیا معاملہ ہوگا، دو مرتبہ اذان ہو رہی ہے، بھائی رامائن تو نہیں پڑھ رہا، اذان ہی تو دے رہا ہے۔ تو آپ نے مسجد کے بارے میں سوچا کہ ایک مرتبہ اذان ہو گئی ہم آئے نا، ایسے کیا فرق پڑتا ہے، دوبارہ بار بار ہمیں بلاتے ہو، تو اس دوسرے اذان کو روکنے کے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ اچھی چیز ہے کیا بیدار مغز ہے کہ مسجد کے سلسلے میں آپ سنجیدہ مزاج ہیں، جو چیز جس وقت میں ہونی چاہیے اسی وقت میں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اسی مسجد سے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کبھی سننے کے لیے تو آ جاؤ، یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو کہا ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے، عام آدمی سوچے گا کہ قرآن سننے کے لیے دوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کا دوڑ کے آنا قرآن سننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا دوڑ کے آنا اس لیے تھا کہ جلدی سے قرآن کی آواز کو خاموش کر دے، قرآن پر بینڈ لگا دے، قرآن پر کوئی پابندی لگا دے، قرآن پڑھنے سے منع کر دے۔ اب اکیلا بھی قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ تو بہت بڑی بات ہے، زبان خاموش رکھیے۔ اس طرح لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ آپ کی آواز کو دبا دیں اور آپ کے قرآن پڑھنے کو روک دیں۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی شان نزول یہ بتائی جاتی، کفار و مشرکین کو اپنی کثرت تعداد پر اور اپنے مال و دولت کی بہتات پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس تعداد بھی ہے، آپ اللہ اللہ خوب کرتے لیکن آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب وہی محتاج ہے، وہی پریشان حال و قلاش ہے، تنگ دستی سے دو چار ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو ہم کو مال دے رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے تبھی تو ہماری تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں ہماری تعداد میں اضافہ ہے اور مال میں کثرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی علامت ہے کل مرنے کے بعد اولاً تم مانتے ہی نہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آخرت قائم ہوگی، اگر بفرض محال مان لے تب بھی ہمارا نظریہ، ہمارا توقع، یہ ہماری توقع اور امید ہی ہے کہ وہاں بھی ہماری حالت اچھی ہوگی، جو اللہ دنیا میں خوشحال رکھا ہے وہ اللہ مرنے کے بعد بھی خوشحال رکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں خوش فہمی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اللہ کبھی کبھی آزمانے کے لیے کسی کو دیتا ہے، کبھی آزمانے کے لیے کسی سے چھین لیتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے،
اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اس امتحان کو انسان نہیں سمجھے گا تو منمانی زندگی گزارے گا۔ امتحان کو سمجھ لے گا، مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، نہیں مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل پر صبر کرے گا کہ اللہ ضرور دے گا۔ کیا کہا قرآن نے؟ ایطمع کل امرئ منہم، کہ ان میں سے ہر ایک امید رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ نعمتوں بھری جنت میں وہ داخل کر دیا جائے گا۔ تو اگر کسی کا ایسا سوچنا ہے، عقیدہ و اعمال درست نہیں ہے، اس کے باوجود اسلام کے خلاف بولنے کے باوجود، پیغمبر اسلام کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کے باوجود، کتاب اللہ کے خلاف آواز بلند کرنے کے باوجود، دنیا میں اکڑ اترانے تکبر کرنے کے باوجود وہ انسان سوچتا ہے کہ جنت میں جائے گا، تو سنو کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، پھر اللہ نے غور فکر کرنے کی دعوت دی، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو یہ جانتے ہیں۔ جو اپنی تخلیق کے مادے پہ غور کرے گا انسان تو کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ یہ اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، پندار اور غرور کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنی تخلیق کے مادے کو فراموش کر چکا ہے، یا جن مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوا ہے ان مرحلوں کو ذہن میں بسا کے نہیں رکھا ہے، تب کرتا ہے۔ کہا یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، اور کئی جگہ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے اندر نرمی ہے، خاکساری ہے، تو انسان کے اندر خاکساری ہونی چاہیے۔ جو اکڑا وہ شیطان کے آنکھ کے لو اور لپٹ کی طرف چلا گیا، وہ شیطانی حربہ استعمال کے لیے شیطان کے نقش قدم پر چلا، ورنہ انسان کی انسانیت خاکساری میں ہے، کیونکہ انہیں خاک سے پیدا کیا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منی کے ذلیل قطرے سے پیدا کیا گیا، کہ جب انسان کے بدن پہ لگ جائے، یہ الگ سی بات ہے کہ میاں بیوی کے ملنے کے وقت میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہی مادہ منویہ کے اخراج ہوتا ہے تو طبیعت بھننا آتی ہے، بدبو اور مہک آتی ہے، فوراً اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہ کسی انسان کی قوت شامہ ختم ہو جائے، سونگنے کی صلاحیت اس کی مٹ جائے، تو ایک الگ سی بات ہے، ورنہ انسان سوچتا ہے کہ فوراً جا کے صفائی ستھرائی کرے تاکہ اس کی بدبو ہمارے پاس نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے جس چیز سے اسے پیدا کیا ہے اسی اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ان دو آیتوں پہ غور کر لیں، ساری ہکری نکل جائے گی، سارا تکبر کا، پندار کا، گھمنڈ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کہ انسان پہ ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، یا انسان کو تذکرے کے لائق ہی نہیں تھا، کہ ہم نے ماں باپ کے نطفہ کے میل ملاپ سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے سمیع اور بصیر بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ دنیا کی ساری چیزیں سنتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن اپنی مادہ تخلیق کو دیکھتا نہیں ہے، اور کن مراحل سے گزار کے سے پیدا کیا گیا، فرمان الہی کو سنتا نہیں ہے۔ سن لے گا سمجھ میں آ جائے گا، دیکھ لے گا سمجھ میں آئے گا۔ ویسے لوگوں کو معلوم ہے یہ جان بوجھ کر انسنی کرتے ہیں، سن لیا نہیں سنا، جان لیا نہیں جانے والا حساب ہے۔ کیا فرمایا؟ انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے جس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے وہ اسے جان رہے ہیں۔ جب جان رہے ہیں تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کہ سب انسان ایک ہی ذریعہ سے، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کیسے ہو گیا، سب برابر ہے۔ ہاں، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن فطرتاً انسان سب کے سب برابر ہے، کیونکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے۔
فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی۔ کس بات پہ قسم کھائی ہے؟ انا لقادرون، یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم قادر ہیں۔ مشرقوں اور مغربوں کا کیا معنی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں پورب اور پچھم، مشرق مغرب، جدھر سے سورج اگتا ہے اسے مشرق کہا جاتا، جدھر سورج ڈوبتا اسے مغرب کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ رحمان میں کہا گیا رب المشرقین والمغربین، دو مشرق اور دو مغرب کا رب، اور یہاں کا رب المشارق والمغارب، مغربوں اور مشرقوں کا رب۔ بہت سے لوگ آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ کہہ کے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں بڑا تضاد ہے، اختلاف ہے، کہیں ایک مشرق کہا، کہیں دو مشرق کہا، کہیں بہت سارے مشرق کہا، تو یہ تو بات میں قرآن میں وزن ہی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی سی عقل کا استعمال کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ سورج کے لیے اگر مشرق ادھر ہے تو چاند کے لیے مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے۔ چاند ادھر نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے، تو نکلنے کی جگہ مشرق ہوئی، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہوئی۔ سورج اگر ادھر سے نکلتا ہے، ادھر جا کے ڈوبتا ہے، تو سورج کے لیے مشرق ادھر ہے تو مغرب ادھر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، موسم کے اعتبار سے کم از کم دو جگہ سے سورج نکلتا ہے۔ اب یہ گرمی میں ادھر نکلتا ہے سورج، ادھر سے نکلتا ہے، تو سردی میں ادھر سے نکلتا ہے، سردی میں ادھر، گرمی میں ادھر سے نکلتا ہے تو سردی ادھر نکلتا ہے، دو سمت میں رہتا ہے۔ اسی اندر سے ڈوبنے کی جب باری آتی ہے تو ڈوبنے کی جگہ بھی دو ہوتی ہے، اس لحاظ سے مشرقین اور مغربین ہو گئے۔ تیسری بات، روزانہ سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے، آج یہاں نکلا، کل یہاں سے نکلے گا، پرسوں یہاں سے نکلے گا، گویا سال بھر اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ ہم کو سمجھ میں نہ، الگ سی بات ہے، ایک سمت ہم کو بتا دیا گیا، لیکن نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اسی انداز سے ڈوبنے کی کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر ڈوبا تو ادھر ڈوبا، ادھر ڈوبا ادھر ڈوبا۔ آپ دیکھیں گے سردی میں، دیکھیے گا آپ، سورج ادھر سے نکلتا ہے یا ادھر سے نکلتا ہے تو اس کونا میں ڈوب رہا ہوتا ہے، ترچھا ہوتا ہے، کبھی بالکل سیدھا رہتا ہے، کبھی اس کونا کی طرف رہتا ہے۔ پورے حصے کو مشرق مغرب اور اس پورے حصے کو مغرب کہا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے ہماری یہ مشرق مغرب یہ ہے تو سمجھنے میں آسانی ہے، سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں اسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے کسی بیان میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ ایک مشرق سے مراد سیدھا سیدھی کہہ دیا گیا جدھر طرف سے سورج نکلتا ہے، اور ایک مغرب سے مراد سیدھا سیدھی کہہ دیا گیا جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ اگر دو کہا گیا تو دو حصے کا تذکرہ کیا کہ ڈوبنے اور اگنے کا، اور اگر بہت سارا کہا گیا تو روزانہ جگہ بدل بدل کے تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ خود اللہ اپنی ہی قسم کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے مشرق اور مغرب کا رب تو اللہ ہی ہے۔ اللہ خود مشرقوں اور مغربوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ساری کائنات میرے دائرے کار میں ہے، ہم سورج کو جہاں سے نکالنا چاہے، جہاں ڈبانا چاہے، وہ ہمارا اختیار ہے۔ گویا کائنات کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا اس دھرتی پہ رہنے والے انسان کو دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ یا جو لوگ میری دھرتی پر اگر میرا کھاتے ہیں اور غیر اللہ کا گن گاتے ہیں، کیا ان کی جگہ پر بدل کے دوسرے لوگوں کو لا نہیں سکتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا مشرق و مغرب کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میں یہ کام کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا انا لقادرون، یقین ہم قدرت رکھتے ہیں۔ کس بات میں؟ الا ان نبدل خیرا منہم، ہم قدرت اس بات پہ رکھتے ہیں
کہ ہم ان کو بدل کر ان سے بہتر لے آئیں گے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہم پیچھے رہ گئے اور یہ ہم سے بھاگ گئے. تو قرآن تو اعلان کر چکا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان و جنات، اگر آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ. ہم گھیرا بندی تو کر دیا ہے، اگر کسی کنارے سے تم نکلنا چاہو نکل جاؤ. لا تنفذون بسلطان، تم بغیر طاقت و قوت کے بھاگ ہی نہیں سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طاقت و قوت کے بغیر تم بھاگ نہیں سکتے ہو، طاقت و قوت وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں. ہم تو گھیرا بندی کر دیا ہے، آسمان و زمین کے کھول میں ہم نے تم کو بند کر کے رکھا ہے. کہیں سے راستہ ہی تم کو نہیں ملے کہ تم بھاگ جاؤ گے. بھاگو گے کہاں؟ ہم جہاں چاہیں گے وہیں سے تمہیں پکڑ لیں گے. اگر انسان کو چھوٹ ملی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ہم باہر ہیں. پولیس کو چکما دے کے نکل جائیے، پکڑنے والے سے آپ دور ہو جائیے، آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پولیس اور اس کے فرشتے سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہیں سے گرفتار کر لے جاؤ گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے کھینچ نکالیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. املی لہم ان کیدی متین، ہم ان کو بھی مہلت دے رہے ہیں. میرا مہلت دینا بڑا زبردست معاملہ ہے. فرمایا انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں انہیں بدل کر اس سے بہتر لا کے دے دیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے رہنے والے، ہم عاجز نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کو کوئی چکما دے کے نکل لائے گا اور ہم اس کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے. اس کی دو صورت. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں پر حجت تمام کر دیتا ہے، اس کے باوجود وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس میں سے کچھ لوگ بچے، پھر دوسری نسل چلی. نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان نوح آیا، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے بچے، باقی سب لوگ غرقاب ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادی بڑھائی. اس طرح کئی نبی کا زمانہ آیا کہ ان کے مخالفین کو تہس نہس کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے ذریعے سے پھر نسل کو بڑھایا. تاریخ میں پڑھیے، قوم عاد کا تذکرہ پڑھیے، قوم سمود کا تذکرہ پڑھیے، قوم نوح کا تذکرہ پڑھیے، خود فرعون کا تذکرہ پڑھیے، وغیرہ وغیرہ. تو کہا ہم انہیں ان کے بدلے میں اچھے لے آتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے، وہ دوسری قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی. تو اگر کسی انسان کو اس کی بری کارستانی کی بنیاد پر بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا ابھی نہیں پڑ رہا ہے تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے باہر ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ابھی مہلت دے رکھی ہے. اگر ہم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو عنقریب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا، اور مختلف شکلیں عذاب کی ہوتی ہے، کسی میں گرفتار کر سکتا ہے. دوسری بات ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم ان سے بہتر نکالیں گے، ان سے بہتر لے آئیں گے. دنیا پوری کی پوری ختم ہو جائے گی اور پھر میدان محشر میں ہم سب کو حاضر کریں گے. ان کی جگہ پر انہی کو لائیں گے، حالات ان کے جیسے بھی ہوں گے، دنیا میں جیسے اعمال کیے تھے اسی اعتبار سے ان کو وہاں سزا اور جزا ملے گی. جسم کے جس حصے کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے، جسم کے اسی حصے کے ساتھ کل میدان میں اٹھائے جائیں گے.
میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، تاکہ جس سے ہم نے اچھائی کی ہے اچھائی کا مزہ ہم کو ملے گا، اور جس جسم کے ذریعے سے ہم نے برائی کی ہے برائی کی سزا ہمیں ملے گی۔ تو کہا ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر دوبارہ لے آنے پہ قدرت رکھتے ہیں، ہم لے آئیں گے، ان کو بدل دیں گے، ان کی جگہ پر دوسرا لے آئیں گے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم پیچھے رہنے والے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پکڑنا چاہیں گے، نکالنا چاہیں گے، اٹھانا چاہیں گے، یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارے قبض قدرت سے باہر چلا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے حجت تمام کر دی، سمجھانے بجھانے کی انتہا کر دی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورے طور سے آپ نے انجام دے دیا، اتنی مخلصانہ انداز میں نرم دلی کے ساتھ ان کو سمجھاتے بتاتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ کہ سمجھنے بوجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، تیر کو تار بناتے ہیں، اور اسی میں الجھے کھیل کود میں پھنسے ہوئے ہیں، چھوڑ دیے ان کو۔ فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دیجیے، یخوضوا، کہ وہ بات چیت میں الجھے رہے، وَيَلْعَبُوا، اور کھیل تماشا ہی کرتے رہے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اس سے مراد بھی دو ہیں، ایک تو یہ ہے دنیا میں عذاب کا وعدہ کیا گیا، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، اور نہیں، دوسرا معنی وہی ہے کہ یہاں نہیں مانتے تو نہیں ماننے دیجئے، میدان محشر میں ان کو جمع کیا جائے گا جس دن کا ان سے بار بار وعدہ کیا جا رہا ہے، وہاں پھر پتہ چلے گا دنیا کو، دنیاوی زندگی کو ہم نے کھیل تماشا میں گزار دیا، دنیاوی زندگی کو بیہودہ بکواس میں گزار دیا۔ قرآن کی بات سننے کے لیے وقت نہیں تھا، لیکن بیہودہ بکواس کرنے کے لیے وقت ہے۔ آپ اگر اس کا تجزیہ کریں، جائزہ لینا چاہے تو بہت آسانی سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، جگہ جگہ پہ درس قرآن کا پروگرام چلتا ہے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مسجد سے باہر نکل کے گفتگو میں ہم لگے ہوئے ہیں، کہیں کسی گھر میں بیٹھ کر کے بغیر کام کاج کے آپ لگے ہوئے ہیں، بھائی بہت ضروری کام ہے، ارجنٹ کام ہے، چلے گا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں کوئی کاٹتا ہے، بھاگو یہاں سے۔ باہر جا کے بیٹھے ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، باریوں میں بیٹھے ہوئے، کہیں دکان میں بیٹھے ہوئے، کہیں چوراہے پہ کھڑے چائے پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ، اور کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے، اتنا زور زبردستی کرنے کی ضرورت تھوڑے ہے۔ آپ قرآن سناتے ہیں، اچھی چیز بتلاتے ہیں، ان کی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تقدیر بنانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو زبردستی کیوں کیجیے گا؟ زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بکواس کرتے رہیں، کھیل تماشا کرتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یا تو عذاب سے ملاقات کر لیں یا قیامت سے ملاقات کر لیں۔ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ، اس دن یہ لوگ قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ اجداث جدسن کی جمع ہے، قبر، یہ لوگ نکلیں گے قبروں سے سران، بڑی تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب آج یہاں اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سناتا ہے تو بھاگ رہے ہیں۔ کل صورت حالی کی انسان قبر سے اٹھے گا، ایک آواز دی جائے گی فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، سب وہیں جائیں گے، اچھا ہے برا سب اسی جگہ جائیں گے۔ پوری دنیا میں کسی جگہ اٹھے، اٹھ کر کے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں۔ اسی قرآن نے کہا یہ قبروں سے یا زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ مراد قبر اسی کو کہا جاتا ہے جہاں اس کا جسم کا مادہ دفن ہے۔ اگر ہم مر گئے
جانور نے ہمیں کھا لیا تو جانور کا پیٹ ہی ہمارے لیے قبر ہے، فضاؤں میں ہماری راکھ کو اڑا دیا گیا وہی ہماری قبر ہے، دریا اور سمندروں میں مجھے بہا دیا گیا وہی میری قبر ہے، زمین میں دفن کیا گیا وہی میری قبر ہے۔ چھپانے کی جگہ حجام کو چھپا کر رکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ چھپ گئے تو ختم ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت کے اس کو دے دیا کہ تمہاری ذمہ داری اس کو لے کے رکھو، جب میرا حکم ہوگا تو وہاں سے نکل جانا اور ایک میدان میں جمع ہو جانا۔ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن کی یہ لوگ نکلیں گے قبروں سے دوڑے ہوئے۔ حدیث کے مطابق جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ قبر سے اٹھیں گے، سارے کے سارے ننگے ہوں گے، کوئی برانڈڈ کپڑا پہنا ہوا یا کوئی عام کپڑا پہنا ہوا نہیں ہوگا، سب ایسے ننگے اٹھیں گے۔ اول من یکس ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یہ جزوی فضیلت ان کی ہے، اور پھر اس کے بعد سب کو لباس دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا بگل بج رہا ہے، سیرن بج رہا، آواز دی جا رہی ہے فلاں جگہ آ جاؤ، سب طرف سے اٹھا کر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کا جو مذہبی انسان ہوتے تھے وہ صبح صبح اٹھ کر اپنی مندروں میں تیزی کے ساتھ جاتے تھے، جذبے مسابقت کے ساتھ، کہ سب سے پہلے ہم جا کے اپنی مورتی کو چھوئیں گے یا اسے چومیں گے اور اسے بوسا دیں گے۔ اس کے لیے لوگ صبح اٹھے دوڑے ہوئے چلے گئے۔ مثال سے تعبیر کیا گیا جس طرح لوگ یہاں صبح اٹھنے کے بعد مسابقت کے یہ ایک دوسرے سے مقابلے کے جذبے کے ساتھ دوڑ کر اپنے مندروں میں اور بتوں کے پاس پہنچ کر اسے چومتے اور چھوتے ہیں، اسی طریقے سے کل میدان محشر میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ دوسری بات، نصب سے مراد ایک جھنڈا، کوئی نشانی ہے، جس طرح جنگ کے ماحول میں ایک آواز دی جاتی ہے فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، تو جتنے فوجی ہوتے ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جتنی جلدی کے ساتھ جانا چاہے چلے جائیں۔ تیسری مثال یہ دی جاتی ہے، کھیل کا میدان ہو، ایک جگہ دوڑ کے پہنچنا ہے، مسابقہ اور مقابلہ ہو رہا ہے، تو آدمی کوشش کرتا ہے ہم پہلے پہنچے تو ہم پہلے پہنچے، اس کو اسی نشان سے تعبیر کیا گیا۔ کہا جس دن یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بلائے جا رہا تو بھاگ رہے تھے، اب وہاں بلایا جا رہا ہے تو دوڑ کے وہیں پہنچ رہے ہیں۔ اب پہنچ کے کیا کرے گا آدمی؟ اب انسان کی عقیدہ اعمال کی مناسبت سے فیصلہ ہوگا۔ اچھے لوگ ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرے چہرے، بہت سے چہرے ہیں، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جس پر ذلت و مسکنت طاری ہوگی، مرجھائی ہوئی شکل ہوگی یا مرجھایا ہوا چہرہ ہوگا۔ فرمایا خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کو، رسول اللہ کو، کتاب اللہ کو، حدیث رسول اللہ کو، دین اسلام کو نہیں مانا ہے، کل میدان محشر میں ان کی حاضری ہوگی، ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جیسا کیا ویسا ہمارے ساتھ برتاؤ ہونے والا ہے۔ مجرم کو اپنے جرم کا احساس تو ہو ہی جاتا ہے، اور جہاں انصاف ہوتا ہے، لے دے کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہاں مجرموں کو اور زیادہ فکر دامنگیر ہوتی ہے، یہاں بچنے بچانے کی کوئی صورت تو نہیں ہے، کیونکہ میدان محشر انصاف کا دن ہے، یوم الدین ہے، فیصلے کا دن ہے، وہاں انسان کو اپنا احساس ہو جائے گا ہم نے کیا کیا تھا۔ اس مناسبت سے مجرم اپنے گردن کو جھکائے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کبھی کبھی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ایک چانس دیجیے، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، یقین دلاتے اچھا کام کر کے آئیں گے۔
موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ایک انسان خوش و خرم رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے، چمکتا دمکتا چہرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انسان جب مغموم رہتا ہے خوبصورت چہرہ بھی بدصورت بن جاتا ہے، ہوائیاں اڑنا شروع ہوتا ہے، مرجھا جاتا ہے چہرہ۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ دنیا میں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، ہر دور میں اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا، مقصد تھا لوگوں کو بھولا وہ سبق یاد دلا دیں کہ جو عالم ارواح میں یا عالم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیے تھے، الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت و بندگی نہ کرنا؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سبوں نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دے تمہارا رب ہے۔ یہ سبق بھول گئے ہو، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو ہم بھیجتے رہے ہیں، لیکن تم نے ان کی باتوں کی سنی انسنی کر دی، سن لیا لیکن سننے کی کیفیت نہیں بنی، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی دور میں انہی انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے تمہیں خبردار کیا جا رہا تھا کہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد ایک عظیم اور بڑی زندگی ملنے والی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، وہاں اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا تم کو ملے گی۔ تم نے اسے فراموش کر دیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ نہیں اسی کوئی پاگل کی بڑھ ہے، بڑبڑاہٹ ہے، بڑبڑا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف یہ انبیاء مرسلین اور مبلغین و مصلحین آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کا شکر ادا کیجئے، ان کی رہنمائی کو مانیے اور اپنی عاقبت کو بنانے کی کوشش کیجئے، ورنہ کل میدان محشر میں آپ اٹھیں گے تو پھر دوبارہ الگ سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ایک انداز ہوگا یا ایک معاملہ آئے گا کہ فلاں جگہ جانا ہے، سب ٹوٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، بس جا رہے تو جا رہے، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں، بس جا رہے، سب ادھر جا رہے ہیں تو سب ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد ایک لمبی مدت تک انتظار کرے گا انسان، کم سے کم 1000 سال کے برابر کا دن، نہیں تو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا ہوگا۔ اللہ رحم فرمایا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ دنیا میں جو کر لیے، آخرت کو بنانے کی کوشش کرو، اگر نہیں بناؤ گے تو میدان محشر میں تمہاری حاضری ہوگی، تمہارے عقیدہ و اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات اور کتاب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ سورہ معارج ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ نوح کی تلاوت و تفسیر ہوگی۔